عشق کاذب قسط نمبر 2۔ پھر تو مجبوری ہے، میں نے کہا کل تک انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میں ایک کام تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں افتخار۔ اس نے تعاون آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا تم کل صبح ان دونوں کو لے کر میرے پاس تھانے آ جانا، ان کا بیان وہاں بہت ضروری ہے۔ میں ایسا ہی کروں گا جناب، افتخار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹکٹ بابو بشیر احمد سے مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد میں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ مقتول کی لاش کے ساتھ ASI فلک شیر اور ایک کانسٹیبل گیا تھا۔ دوسرا کانسٹیبل اس وقت میرے ساتھ تھا۔ کمرے سے باہر آتے ہی کانسٹیبل نے پوچھا، ملک صاحب اب مقتول کے گھر جانا ہے؟ مقتول کے گھر تو جانا ہی ہے، میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام بھی کرنا ہے۔ کون سا چھوٹا کام جناب؟ کانسٹیبل نے میری نظر کا تعاقب کرتے ہوئے پوچھا۔ شاید آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ خدا بخش کہاں غائب ہو گیا۔ وہ تو اس طرف کھڑا ہے جناب، کانسٹیبل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیں بوتلوں والی دکان کے پاس۔ وہ مجھے بھی دکھائی دے گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، جاؤ جلدی سے اسے بلا کر یہاں لے آؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد کلی خدا بخش میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا، میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خدا بخش میں ان لوگوں کی بڑی سے بڑی بھی خطا معاف کر دیتا ہوں جو میرے ساتھ تعاون کا اظہار کرتے ہوئے سچ بولتے ہیں۔ اور میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور کہا، اور جو لوگ اپنی چالاکی سے مجھے فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں یا حقائق کو چھپا کر دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں، میں ان کو الٹا لٹکا کر کھال کھینچ لیتا ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ منمنایا، بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے سرکار، لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا قصور کیا ہے؟ اگر میں نے تھانے میں قتل کی واردات کی اطلاع دی ہے تو یہ کوئی جرم تو نہیں؟ تھانے آ کر کسی بھی اہم واقعے کی اطلاع دینا کوئی جرم نہیں خدا بخش، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں تم کسی بھی طرح قصوروار نہیں ہو، البتہ اب میں جو کچھ تم سے پوچھوں گا اگر اس کے جواب میں تم نے غلط بیانی کی تو یہ تمہارا سنگین جرم ثابت ہوگا۔ وہ گھگھیایا، میں ہرگز غلط بیانی نہیں کروں گا، آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، خدا بخش جب آج صبح لگ بھگ 7 بجے تم نے مختار حسین کی لاش دیکھی تو لاش کے پاس تمہیں اور کیا چیز نظر آئی تھی؟ کچھ نہیں جناب، وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہاں جھاڑیوں کے پاس صرف رانا صاحب کی لاش ہی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کل رات جب مقتول ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو اس کے پاس سے ایک سیاہ بریف کیس بھی تھا۔ بریف کیس؟ میں بریف کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹکٹ بابو بشیر احمد اس سیاہ بریف کیس کی تصدیق کر چکا ہے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور تم کہہ رہے ہو کہ بریف کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ خدا بخش نے منت آمیز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب میں آپ سے ہرگز غلط بیانی نہیں کروں گا۔ اگر ٹکٹ بابو نے مقتول کے پاس کوئی سیاہ بریف کیس دیکھا تھا تو دیکھا ہوگا۔ میں نے تو پہلی مرتبہ مقتول کو بتی گودام سے آگے جھاڑیوں کے پاس ہی دیکھا تھا، اور وہ بھی لاش کی صورت میں۔ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ اس وقت وہاں کوئی بریف کیس موجود نہیں تھا۔ جانتے ہو اس بریف کیس میں کیا تھا؟ نہیں جناب، میں کچھ نہیں جانتا۔ بریف کیس میں ہزاروں روپے کے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، لرزیدہ لہجے میں گویا ہوا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی نے رانا صاحب کو اسی رقم کے لیے قتل کیا ہے۔ کسی نے؟ کون؟ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ مجھے کیا پتہ جناب، وہ جلدی سے بولا، ہوگا کوئی ظالم شخص۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں سرکار، جھوٹ بولنے کا انجام تو میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں۔ میں نے مر کر خدا کو جواب دینا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو خدا مجھے اسی وقت غرق کر دے۔ خدا بخش نے آخری جملہ دل کی گہرائیوں سے ادا کیا تھا جس سے سچائی جھلکتی تھی۔ کوئی دروغ گو اس انداز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے خدا بخش کی بے گناہی کا یقین ہو گیا، تاہم میں اپنے فرائض کے سلسلے میں قانونی تقاضوں کو اوپر سے پشت نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، خدا بخش تمہاری رہائش کس طرف ہے؟ اس نے ایک نزدیکی بستی کا نام لیا۔ میں نے سوال کیا، کیا تم تھانے میں اطلاع کرنے سے پہلے یا بعد میں اپنے گھر بھی گئے تھے؟ جی ہاں، میں اسٹیشن سے سیدھا اپنے گھر گیا تھا، اس نے بتایا۔ پہلے میں نے اپنے گھر والی کو اس صحنے کے بارے میں بتایا، پھر تھانے کا رخ کیا۔ اس کے جواب میں شک کی گنجائش تھی۔ اگر اس میں قتل میں ملوث ہونے پر صرف بریف کیس اڑا جانے میں خدا بخش کا کوئی ہاتھ تھا تو تھانے آنے سے پہلے اس کا اپنے گھر جانا ذہن میں شکوک و شبہات کو جنم دیتا تھا۔ اس بات کا تو مجھے 99% یقین تھا کہ قتل خدا بخش نے نہیں کیا تھا، اور اگر بریف کیس واقعی اس نے اڑایا تھا تو پھر یہ بات واضح تھی کہ مختار حسین کو رقم کے لیے قتل نہیں کیا گیا تھا۔
ایسی صورت میں قاتل اپنا کام نپٹانے کے بعد بریف کیس کو جائے وقوع پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کبھی امکان اسی بات کے تھے کہ مختار حسین کو رقم کی خاطر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور قاتل خدا بخش نہیں تھا۔ تاہم میں نے اپنی تسلی کی خاطر خدا بخش کے گھر کی تلاشی ضروری سمجھی اور اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ اپنے گھر چلو گے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا؟ وہ شکوہ کناں لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، بات نے یقین آنے یا نہ آنے کی ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پٹرول سے چلتی ہے، ہم چھوٹی سے چھوٹی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ساتھ بسم اللہ، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، اب بڑے شوق سے میرے گھر کی تلاشی لیں، اگر اس طرح میری سچائی ثابت ہوتی ہے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ خدا بخش کا گھر جس بستی میں تھا وہ مقتول کے گھر کے راستے میں پڑتی تھی۔ ہم پیدل اسٹیشن سے روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم چاروں میں کانسٹیبل افتخار حسین خدا بخش کی جھونپڑی نما گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ اس جھونپڑی میں بھوک، افلاس اور محبت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ جی ہاں، خدا بخش اپنی بیوی کے ساتھ وہاں محبت بھری زندگی گزار رہا تھا۔ اس گھر کی ہر شے سے اسرت ٹپکتی تھی۔ اس بوڑھے بوڑھی کی محبت مثالی تھی۔ وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ اپنے شب و روز باہمی الفت اور رفاقت کے سہارے بسر کر رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل کی مدد سے صرف 5 منٹ کے اندر اس جھونپڑے کی مکمل تلاشی لی۔ قیمتی سیاہ بریف کیس کی وہاں موجودگی کے آثار نہیں ملے تھے۔ اس بات کا مجھے پہلے ہی اندازہ تھا، تاہم یہ قانونی کارروائی بھی ضروری تھی۔ اب تو آپ کی تسلی ہوگی تھانے دار صاحب، خدا بخش نے خانہ تلاشی کے اختتام پر پوچھا۔ میں نے کہا، یہ سچ ہے کہ ہمیں تمہارے گھر سے وہ بریف کیس نہیں ملا جو کل رات مقتول کے پاس دیکھا گیا تھا۔ اس سے میری بے گناہی ثابت ہو گئی ہے نا؟ فی الحال ایسا کہا جا سکتا ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، لیکن جب تک ہمیں مختار حسین کے قاتل تک نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک تم اس علاقے سے باہر نہیں جاؤ گے۔ اگر جانا ناگزیر ہوئی ہے تو پہلے تھانے میں اطلاع دو گے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں مائی باپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ ہم بوڑھوں نے بھلا پتوکی سے باہر کہاں جانا ہے؟ ساری عمر یہیں گزر گئی، ہمارا تو کوئی ہے بھی نہیں جس کے پاس جائیں گے۔ ایک ٹھنڈی اور یا سنگیزہ بھرنے کے بعد اس نے اضافہ کیا، ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، اگر خدا نخواستہ مجھے یا میری گھر والی کو پتوکی سے باہر جانا بھی پڑا تو میں ضرور تھانے میں اطلاع کروں گا۔ ایک بات اور، اس کی بات ختم ہونے پر میں نے کہا، کل کسی وقت تھانے آ کر اپنا بیان ضرور ریکارڈ کروا لینا۔ میں آج ہی شام کو حاضر ہو جاؤں گا سرکار، وہ فرمان برداری سے بولا۔ ہم اس کے گھر سے باہر نکل آئے۔ کچھ دیر بعد میں مقتول حسین کے شاندار گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ اور وہاں پر موجود اشیاء سے مقتول کی عمارت کا اظہار ہوتا تھا۔ ویسے 1-2 مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے میں نے مختار کلاتھ ہاؤس بھی دیکھا تھا۔ وہ مذکورہ بازار کی سب سے بڑی اور خوب چلنے والی دکان تھی۔ مقتول کی بیوہ رابعہ بیگم اور صاحبزادے افتخار حسین سے آدھے گھنٹے کی گفتگو کے دوران جو مجھے معلومات حاصل ہوئی، میں یہاں ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ آدھے گھنٹے کی اس گفتگو کے لیے مجھے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا تھا۔ رانا مختار حسین کی ناگہانی موت نے پورے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا تھا۔ رابعہ بیگم اور چھوٹی بچیوں کا برا حال تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے رابعہ بیگم کو بات چیت کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس گھر اور گھر کے مکینوں پر جو قیامت ٹوٹی تھی، اس کی تباہ کاریوں کا ذکر موقوف کر کے میں ضروری اور اہم واقعات کی طرف آتا ہوں۔ رابعہ بیگم کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اس کا جیٹھ یعنی مقتول کا بڑا بھائی رانا دلدار حسین لاہور کے مشہور علاقے کرشن نگر میں رہتا تھا۔ وہ بھی کپڑے ہی کا کاروبار کرتا تھا اور لاہور کی اعظم کلاتھ مارکیٹ میں دلدار کی تھوک کے کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی۔ مقتول بھی اپنے دکان کے لیے سارا مال اپنے بڑے بھائی سے لیتا تھا اور ہر مہینے کے اختتام پر حساب کر لیا جاتا تھا۔ چند روز قبل دسمبر کے آخر میں معمول کا حساب ہو چکا تھا، لیکن جنوری کے ابتدائی دنوں میں مقتول کو بڑے بھائی کا یہ پیغام ملا کہ اسے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ مقتول کے پاس بھائی کی مطلوبہ رقم موجود تھی، چنانچہ وہ ہفتے کی شام بذریعہ ٹرین لاہور جانے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے مذکورہ رقم سیاہ بریف کیس میں ڈالی اور پتوکی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا، جہاں اسے وہ اندوہناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں رقم سے بھرے ہوئے قیمتی بریف کیس کے علاوہ اس کی اپنی جان بھی چلی گئی تھی۔ رابعہ بیگم نے بتایا کہ مقتول کا پروگرام ایک دن لاہور میں گزارنے کا تھا۔ وہ اتوار کی شام واپس پتوکی آ جاتا، مگر اسے پتوکی سے جانا ہی نصیب نہیں ہوا تھا تو واپس کہاں سے آتا؟ رابعہ کا بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا، آپ نے ابھی تک رقم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ وہ ذہین عورت تھی، فوراً میرے سوال کا مقصد سمجھ گئی، بولی، بھائی دلدار نے 10,000 روپے منگوائے تھے، بریف کیس میں اتنی ہی رقم موجود تھی۔ 10,000 روپے؟ میں نے زیر لب دہرایا،
یہ تو خاصی تگڑی رقم ہے بھائی۔ جی ہاں، رقم تو واقعی خاصی بڑی ہے، رابعہ بیگم نے کہا۔ دراصل مختار اپنے بڑے بھائی کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا، پھر اس کے پاس رقم بھی موجود تھی، اس لیے کم یا زیادہ کا سوال یا اس سے زیادہ رقم کا بھی نقصان ہو جاتا تو کوئی دکھ کی بات نہیں تھی، مگر مختار، اس کی آواز بھرا گئی۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ وہ اس وقت جتنے بڑے خسارے سے گزر رہی تھی، اس کا اندازہ صرف وہی عورت کر سکتی ہے جو بھری بہار میں اچانک بیوہ ہو جائے۔ اس زمانے کے 10,000 روپے آج کل کے 5 لاکھ سمجھ لیں، یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ تاہم رابعہ بیگم کا ذہن اس سے لاکھوں گنا زیادہ اور مستقل تھا۔ کہتے ہیں دولت ہاتھ کا میل ہے، دولت میں ہونے والا بڑے سے بڑا نقصان بھی پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن مختار حسین کی ناگہانی موت نے رابعہ بیگم کی زندگی میں جو خلا پیدا کر دیا تھا، اسے زمانے بھر کی دولت بھی پر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جذبات کے ریلے سے ذرا سنبھلی تو میں نے اس سے پھر وہی سوال کیا جو اس سے پہلے افتخار حسین سے کر چکا تھا۔ میں نے رابعہ بیگم سے پوچھا، خاتون، اچھی طرح سوچ کر بتائیں، آپ کے مرحوم شوہر کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد بولی، کاروبار میں مسابقت، مخاصمت اور مقابلہ وغیرہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن عمومی طور پر مختار ایک صلح جو اور امن پسند شخص تھا۔ میرا خیال نہیں کہ اس کا کوئی بھی دشمن ہوگا جو اس کی جان لے لے۔ میں نے کہا، ایک بات کو ذہن میں ضرور رکھیں، مختار کی موت کا کوئی نہ کوئی تعلق اس بریف کیس سے ضرور ہے جس میں 10,000 روپے کی رقم موجود تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کسی چور و چکے کا کام لگتا ہے تھانے دار صاحب۔ افتخار نے خیال آرائی کی، اور وہ چور و چکا کوئی ایسا شخص ہوگا جسے یہ معلوم ہوگا کہ مقتول کے بریف کیس میں ایک بھاری رقم موجود ہے۔ میں نے افتخار کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، مختار کا قاتل یقینی طور پر کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو مقتول کے معمولات اور روزمرہ کے پروگرام سے واقف ہو، خصوصاً کل رات لاہور جانے والے پروگرام سے۔ خدا جانے بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آن پڑی ہے۔ رابعہ بیگم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ مختار نے تو کبھی کسی کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ اس کی آواز بھرا گئی، گلگیر لہجے میں بولی، میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ہمدردی آمیز لہجے میں کہا، رابعہ خاتون، آپ ان حالات میں اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے شوہر کا قاتل بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوگا۔ پھر میں نے اٹھتے ہوئے افتخار حسین کو مخاطب کیا، برخوردار، میں نے تمہارے ذمے جو کام لگایا ہے اسے یاد رکھنا۔ کون سا کام ملک صاحب؟ وہ بے ساختہ بولا، وہی کام منظور اور ناظم والا۔ میں نے اسے یاد دلایا، وہ جلدی سے بولا، اچھا، ہاں میں آپ کی ہدایت کو یاد رکھوں گا، فکر نہ کریں، میں دونوں کو لے کر آپ کے پاس تھانے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں کانسٹیبل کے ہمراہ مقتول کے گھر سے باہر نکل آیا۔ دوسرے روز دوپہر سے تھوڑا پہلے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہفتہ کی رات 6 اور 8 بجے کے درمیان مختار حسین کی موت واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سر کے عقبی حصے میں لگنے والی وہ شدید ترین چوٹ تھی جس نے کھوپڑی کا پچھلا حصہ چٹخا دیا تھا۔ وہ چوٹ کسی ٹھوس آہنی چیز سے لگائی گئی تھی۔ رپورٹ میں اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ مقتول کے سر کو اس کی بے خبری میں نشانہ بنایا گیا تھا اور حملہ آور کوئی پستہ کامت شخص تھا۔ دوپہر کے بعد افتخار حسین اپنے مقتول باپ کی لاش لینے تھانے آیا تو اس کے ساتھ دکان کے دونوں ملازم منظور اور ناظم بھی تھے۔ میں نے منظور اور ناظم کو ایک جانب بٹھا دیا اور خود ضروری کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ جب افتخار حسین مقتول حسین کی لاش لے کر تھانے سے رخصت ہو گیا تو میں اپنے کمرے میں آن بیٹھا اور کانسٹیبل سے پہلے منظور احمد کو اندر بھیجنے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد منظور میرے سامنے کھڑا تھا۔ منظور احمد کی عمر 18 اور 19 سال کے درمیان تھی۔ وہ ایک گبرو جوان تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی، دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ منظور احمد۔ وہ میری میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، منظور، میں نے تمہیں بیٹھنے کو کہا ہے تو اس کا مطلب ہے تم مجھے معقول آدمی لگ رہے ہو۔ کیا میرے سوال کے جواب میں بھی معقولیت کا اظہار کرو گے؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں تمہارے منہ سے صرف اور صرف سچ سننا چاہتا ہوں، میں بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا جی؟ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، منظور، تمہیں رانا صاحب کی موت کا یقیناً صدمہ ہوگا۔ بہت گہرا صدمہ جناب، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ بڑے رانا صاحب بہت نیک دل اور خدا ترس انسان تھے، ملازمہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پتہ نہیں کس ظالم نے ان کی جان لی ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کوئی ایسے پرخلوص انسان سے بھی دشمنی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، منظور، مجھے چھوٹے رانا نے بتایا ہے کہ تم مقتول کے پاس گزشتہ 5 سال سے کام کر رہے ہو۔ جی تھانے دار صاحب، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔
رانا افتخار نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں ایک چھوٹی دکان مجاہد کلاتھ ہاؤس پر کام کرتا تھا، مگر وہاں تنخواہ بہت کم ملتی تھی۔ رانا مختار تو تمہیں خاصی معقول تنخواہ دیتا تھا۔ رانا صاحب کی تو بات ہی اور تھی جناب۔ منظور احمد 5 سال ایک اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے، میں نے کہا، اور تم نے مجھے بتایا ہے کہ مقتول تمہارا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بھی اس کا خیال رکھتے ہوگے۔ ظاہر ہے جناب، جی کو جی ہوتی ہے، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ رانا صاحب تو ایسے نیک بندے تھے کہ ان پر جان بھی چھڑکی جا سکتی تھی۔ میں نے کہا، منظور، جب تم مقتول سے اتنے قریب تھے تو تمہیں اس کے معمولات کی بھی خبر رہتی ہوگی۔ بالکل جناب، وہ جلدی سے بولا، مجھے اچھی طرح معلوم تھا وہ کتنے بجے دکان پر آتے تھے، کتنے بجے دوپہر کا کھانا کھاتے تھے اور کتنے بجے دکان سے واپس گھر چلے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ پتوکی سے باہر کب جاتے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ وہ متمامل لہجے میں گویا ہوا۔ ہر مہینے کے آخر میں وہ ایک چکر لاہور کا ضرور لگاتے تھے، اس کے علاوہ کبھی کبھار دوسرے شہروں کی طرف بھی چلے جاتے تھے۔ میں نے اچانک پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہفتے کی رات وہ کہاں جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے؟ انہیں لاہور جانا تھا۔ لاہور تو وہ مہینے کے آخر میں جاتا ہی تھا، میں نے کہا، اور میری معلومات کے مطابق دسمبر کے آخر میں وہ لاہور کا چکر لگا آیا تھا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، مہینے کے آخر میں تو وہ کاروباری حساب کتاب کی خاطر لاہور جاتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہفتے کی رات وہ خلاف معمول کیوں لاہور جا رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے اس سلسلے میں تمہیں کچھ بتایا تھا؟ زیادہ تفصیل تو مجھے معلوم نہیں جناب، وہ کچھ سوتے بولا۔ تاہم انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ انہیں ایمرجنسی میں لاہور جانا پڑ رہا ہے اور یہ کہ وہ اتوار کی شام واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے ایمرجنسی کی وضاحت نہیں کی تھی، اس نے نفی میں جواب دیا۔ منظور احمد کی باتوں سے تو اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بریف کیس والی رقم یا مقتول کے لاہور جانے کے مقاصد سے واقف نہیں تھا۔ یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ اس کے اس واردات میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، بشرطے کہ اس نے ابھی تک غلط بیانی سے کام نہ لیا ہو۔ میں نے دوسرے زاویے سے چند سوالات بھی ضروری سمجھے۔ میں نے پوچھا، منظور احمد مختار کلاس ہاؤس کو صبح کون کھولتا ہے؟ جناب، آج صبح تو رانا کے سوگ میں دکان بند ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، میں آج کی نہیں، معمول کی بات کر رہا ہوں۔ منظور نے بتایا، میرے اور ناظم سے پہلے جو بھی رانا صاحب کے گھر پہنچ جاتا تھا، چھوٹے رانا صاحب اس کے ساتھ دکان پر آتے ہیں۔ دکان رانا افتخار کی نگرانی میں کھولی جاتی تھی۔ بڑے رانا صاحب بعد میں دکان پر آتے تھے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اور دکان کو بند کون کرتا تھا؟ بند بھی چھوٹے رانا صاحب اپنی موجودگی میں کرواتے تھے۔ منظور نے بتایا، اس وقت میں اور ناظم دونوں وہاں موجود ہوتے تھے۔ بڑے رانا صاحب دکان بند کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر گھر چلے جاتے تھے۔ دکان عموماً کتنے بجے کھلتی اور کتنے بجے بند ہوتی تھی؟ آج کل سردیوں کا موسم ہے، دن خاصے چھوٹے ہوتے ہیں۔ منظور نے بتایا، عموماً صبح 10 بجے دکان کھول لی جاتی تھی اور شام کو 5 بجے ہم دکان بند کر دیتے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا وقوعہ کے روز بھی شام 5 بجے دکان بند کر دی گئی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے 4:30 بجے مقتول دکان سے اٹھ کر گھر چلا گیا ہوگا۔ تم نے بتایا ہے نا، دکان بند کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی گھر چلا جاتا تھا۔ منظور نے بتایا، اس روز رانا صاحب خلاف معمول دوپہر کے کھانے کے بعد ہی گھر چلے گئے تھے۔ ایک لمحے کے توقف سے بولا، شاید انہیں لاہور جانے کے لیے تیاری شروع کرنا تھی۔ رابعہ بیگم نے مجھے بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز مقتول 2:15 بجے ہی گھر آ گیا تھا۔ اس سے منظور کے بیان کی بھی تصدیق ہوتی تھی۔ میں نے منظور سے پوچھا، منظور، تم نے بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز حسب معمول شام 5 بجے دکان بند کی گئی تھی، اس کے بعد تم کہاں گئے تھے؟ میں سیدھا اپنے گھر گیا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ تمہارا گھر کوٹ سردار میں ہے نا؟ جی ہاں، میں کوٹ سردار کا ہی رہنے والا ہوں۔ کیا دکان بند کرنے کے فوراً بعد تم اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے؟ جی بالکل، فوراً روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا رات 6 سے 8 بجے کے درمیان تم پتوکی شہر میں نہیں تھے؟ میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں درج مقتول کی موت کے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوچھا۔ منظور کے جواب سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ وقوعہ کے وقت پتوکی ریلوے اسٹیشن سے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے وقوعہ سے دوری کے لیے ثبوت مانگا تو اس نے اطمینان بخش ثبوت مہیا کر دیا۔ اس سے منظور کی بے گناہی ثابت ہوتی تھی۔ رات 6 اور 8 بجے کے درمیان وہ ایک ایسے مقام پر تھا جو جائے وقوعہ سے خاصے فاصلے پر تھا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد منظور احمد کو فارغ کر دیا اور دکان کے دوسرے ملازم ناظم علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ناظم علی کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ وہ دبلا پتلا مسکین صورت کا شخص تھا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی اور وہ یہ کہ منظور احمد کی طرح ناظم علی بھی
دراز کا آمد تھا، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بات ظاہر کی گئی تھی کہ مقتول کی کھوپڑی پر ضرب لگانے والا کوئی پستہ کمر شخص تھا۔ یہ نکتہ دونوں ملازمین کے حق میں جاتا تھا۔ میں نے آدھے گھنٹے تک ناظم علی سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن کوئی مفید اور اہم بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس کا بیان منظور کے بیان سے لگا کھاتا تھا۔ افتخار حسین نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ مجھے وہ دونوں بڑی حد تک اس معاملے سے دور ہی نظر آتے تھے، تاہم انہیں تھانے سے رخصت کرنے سے قبل میں نے ان کے گھروں کے مکمل ایڈریس اپنے پاس نوٹ کر لیے تھے۔ ناظم علی چونیا میں محمد پور کا رہنے والا تھا۔ میں نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ جب تک مختار حسین کا قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا، وہ تھانے میں اطلاع دیے بغیر ضلع سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ آئندہ 2-4 روز میں بڑی سرگرمی سے نامعلوم پستہ کامر شخص کو تلاش کرتا رہا، لیکن ناکامیابی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ میں نے اپنی کارکردگی کی مکمل رپورٹ علاقۂ ایس پی کو روانہ کر دی اور استدعا کی تھی کہ وسیع پیمانے پر قاتل کی تلاش کے لیے مجھے اختیارات تفویض کیے جائیں۔ ایس پی صاحب نے اپنے تعاون کا مجھے بھرپور یقین دلایا تھا۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ قاتل واردات کے بعد پتوکی سے باہر کہیں چلا گیا ہو۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے قاتل کو بھول کر سیاہ بریف کیس کو اپنے ذہن میں بسا لیا تھا۔ اگر میں مذکورہ بریف کیس کا کوئی سراغ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو قاتل تک رہنمائی ہو سکتی تھی۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے تھانے کے عملے کو مستعد تو کیا ہی تھا، ساتھ ہی سادہ لباس افراد کو بھی اس مہم میں شامل کر لیا۔ ان سادہ لباس میں سے زیادہ تر عام شہری تھے۔ میں نے 2-2 3-3 افراد پر مشتمل ٹولیوں کو آس پاس کے علاقوں میں پھیلا دیا۔ اس کے علاوہ چونیا، بلوکی، بھوئے، آسل، چھانگا مانگا، کوٹ رادھا کشن اور پریم نگر کے متعلقہ تھانوں کو بھی تعاون کے لیے آمادہ کر لیا۔ پتوکی کے پورے علاقے پر بھی میں نے گہری نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ چند روز بعد میری یہ محنت رنگ لے آئی۔ چھانگا مانگا تھانے کا ایک حوالدار میرے پاس پہنچا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے ایک چادر کی گٹھڑی کو میری میز پر رکھ دیا اور زیر لب مسکرانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے مذکورہ گٹھڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ حوالدار بدستور مسکراتے بولا، کھول کر دیکھ لیں جناب۔ اے ایس آئی فلک شیر اس وقت میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، فلک شیر ذرا کھول کر تو دیکھو حوالدار صاحب کیا تحفہ لائے ہیں ہمارے لیے۔ فلک شیر نے آگے بڑھ کر وہ گٹھڑی کھول دی۔ گٹھڑی کے اندر سے برآمد ہونے والی چیز کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ ایک ٹوٹا پھوٹا سیاہ بریف کیس تھا۔ اوہ! میرے منہ سے ایک گہرا سانس خارج ہوا۔ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا، یہ تمہیں کہاں سے ملا حوالدار؟ یہ چھانگا مانگا کے جنگلات کی سوغات ہے جناب۔ حوالدار نے زومینی لہجے میں بتایا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ بولا، آپ کو اسی کالے بریف کیس کی تلاش تھی؟ تمہارے سوال کا حتمی جواب میں تھوڑی دیر بعد دوں گا، میں نے حوالدار سے کہا۔ پھر فلک شیر کو مخاطب کیا، فلک شیر، مقتول کے بیٹے افتخار حسین کو تھانے بلانے کا فوری بندوبست کرو۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ گیا۔ اے ایس آئی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس کچومر بریف کیس کی شناخت افتخار حسین کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔